السلام علیکم ویورز آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک بہت کامن ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گی. ویورز یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ آفٹر اے بریک اپ یعنی کوئی بھی تعلق جو ہے وہ ٹوٹنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے. اچھا میں اکثر جو ہے بچیاں پاکستان سے یا ادھر یو کے سے بھی جو ہے مجھے کبھی کانٹیکٹ کرتی ہیں کاؤنسلنگ کے لیے, اور اس میں جو بیسیکلی جو مین جو وجہ ہوتی ہیں بعض اوقات کہ بھئی ان کی جیسے منگنی ٹوٹ گئی ہے, کوئی شادی ٹوٹ گئی ہے, یا کوئی جو ہے کوئی بھی ریلیشن شپ جیسے کوئی تھا. آج کل تو ظاہر ہے بچے بہت ماڈرن ہو چکے ہیں, تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس طرح کی ریلیشن شپس بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی جو ہے نا اب ایک تعلق ٹوٹ گیا ہے تو اب اس میں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس پہ میں نے بہت سے لوگوں کی میں نے باتیں سنی, ان کے جو ہے کامن پرابلمس جو تھے ان کو سنا اور ان کو ہیلپ بھی کی, اور ان کو اس چیز سے نکلنے کے لیے جو ہے میں نے کافی تگ و دو کی. لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جو باتیں ہیں وہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ پبلک کو بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سے بچے ایسے بھی ہوں گے یا کوئی لوگ ہوں گے جو کہ ایک ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں, ان کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی. تو یہ ویڈیو تھوڑی سی شارٹ ہوگی, بس یہ تھوڑی سی میں نے پریزنٹیشن بنائی, اور یہ کینوا پہ میں نے کہا کہ چلیں کینوا کی پریزنٹیشن بھی بناتی ہوں. اور کینوا کا جو لنک ہے, آپ کو پتہ ہے کینوا ایک ویب سائٹ ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ کی ہے, میری پرسنل فیوریٹ ہے, اور اس کا جو ویب سائٹ کا لنک ہے جس پہ میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی وہ آپ کو اس کے ویڈیو کے نیچے مل جائے گا. اچھا جی, تو اب بات کرتے ہیں کہ آفٹر اے بریک اپ یعنی کوئی بھی تعلق, منگنی ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا, کیا کریں ہم. اچھا جی, اب اس پہ بات کرتے ہیں ہم ڈپریشن کی. تو ڈپریشن میں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں فیمیلز, اور میلز بھی ہو سکتے ہیں, دونوں لوگ ایک سیم ٹائپ کی جو ہے نا وہ ٹراما کو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں اور ان کو دل چاہتا ہے, اریٹیبل ہو جاتے ہیں, گھر والوں سے لڑائی کرنے کا دل چاہتا ہے, ہر وقت رونے کا دل چاہتا ہے, کمرے میں بند کر کے بیٹھے رہنے کا دل چاہتا ہے. اچھا, اس حالت میں اپنے آپ کو بچانا جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو وہی چیزیں ریکال ہونے لگتی ہیں کہ اس کے لیے میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. یہ جو آپ ایک ہر بندے کا ایک ترازو ہوتا ہے نا, تو وہ جب وہ آپ دیکھتے ہو کہ میرا جو پلڑا تھا میں نے اس میں زیادہ انویسٹ کیا, ٹھیک ہے, میں نے زیادہ ٹائم دیا, میں نے زیادہ انرجیز دیں, میں نے زیادہ جو ہے نا اس چیز کو دیا, لیکن پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کو ڈپریس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس جگہ پہ جو چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے آلویز وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کی ذات ایسے ہے کہ جیسے آپ سوچو کہ بھئی آپ ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن اگر آپ زندگی کو اس طرح لو کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں, جو کام آپ کر رہے ہو, جو کام دوسرا بندہ کر رہا ہے, اللہ کے پاس اس چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو فیلنگ ہے نا یہ آپ کو اس ڈپریشن میں جانے سے روک دے گی. کیونکہ اگر آپ جو ہے آپ کسی ریلیشن شپ میں سنسیئر تھے اور اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے نا اس کا آؤٹ کم بہت برا ملا ہے, تو پھر وہ بس اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ بھئی آپ کیا کرتے رہے اور دوسرا بندہ کیا کرتا رہا. یہ فیلنگ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا کسی بھی ڈپریشن, کسی بھی ایک بیڈ فیلنگ میں جانے سے بچا لیتی ہے کہ بھئی اس طرح, کیونکہ ہر بندہ دیکھیں وہ اپنا ایک جو ہے نا وہ ترازو لے کے بیٹھ جاتا ہے جب کوئی بھی ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے, چاہے وہ بزنس کا ہو, چاہے وہ لائف کا ہو, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو. تو وہ آپ جو ہے نا اس ترازو میں پھر جب دیکھتے ہو کہ یار میں نے تو بہت انویسٹمنٹ کر دی تھی اور مجھے پایا کیا. تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سوچنے والی ہے کہ ہم لوگ شاید سارے اکیلے ہیں, یعنی ہم لوگ رشتوں میں ہونے کے باوجود بھی شاید ہم لوگ جو ہے نا بالکل اکیلے ہیں. یعنی آپ بے شک آپ بہت سے رشتے آپ بنانا چاہتے ہو اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہے نا اب شاید یہ وقت ہے کہ کوئی کسی پہ زیادہ ڈپینڈ نہ کرے. اور اگر آپ اپنا ٹائم انرجی کسی بھی ریلیشن شپ میں انویسٹ کر رہے ہو تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ سوچ لو کہ کسی بھی دن اگر آپ کو پھر یہ سارا کچھ الٹا پڑ جائے تو اس دن آپ
کیا آپ کے پاس ریگریٹس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو ان سارے حالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھے, آپ کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو. میرا خیال ہے کہ آج کل اولاد پہ بھی ڈپینڈ کرنا جو ہے نا بالکل بے وقوفی ہے, کیونکہ اولاد بھی جو ہے بے شک بہت زیادہ آپ کی انرجیز لے جاتی ہے, آپ کا ٹائم لے جاتی ہے, آپ کا سارا کچھ لے جاتی ہے, اور منی بھی لے جاتی ہے انفیکٹ. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان سے کیا حاصل آپ کو بعد میں ہوگا آپ کو نہیں پتا. تو ہر بندے کو اپنے اوپر میرا خیال ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ یہ جو ڈپریشنز ہوتی ہیں, یہ جو آپ کی بیڈ فیلنگز ہوتی ہیں, آپ اس سے بچ جاؤ گے. اچھا جی, تو ڈپریشن میں نہیں جانا, اور اگر کوئی ڈپریس فیل کر رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے, اینٹی ڈپریسنٹس لینا شروع کرے, اور اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں, اکیلے نہیں بیٹھنا. رونا جو ہے آتا ہے تو چلیں رونے, کسی کوئی مسئلہ نہیں, روئیں, لیکن جو ہے اس میں ڈپریشن کا فوراً علاج کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بھوک مر جائے, ہو سکتا ہے بھوک بڑھ جائے, سونا شروع کر دیں آپ حد سے زیادہ, تو یہ سب سائنز ہیں کہ بھی آپ جو ہے ڈپریشن میں اچھا جی, اب ایک جو ہے نا ظاہر ہم نے کہا کہ لو سیلف امیج ہے. لو سیلف امیج دیکھیں, آپ دیکھتے ہو کیونکہ آپ کی طرف الزام لگتے ہیں, دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی الزام لگتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں. تو یہ آپ نے نہیں سوچنا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا جو کلچر ہے یہ ہے ہی ایسا. اس میں جو ہے ہر بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے, اور خود کو جو ہے وہ سپر مین یا سپر وومن ثابت کرنا چاہتا ہے, لیکن دوسرے کو جو ہے نا جب وہ اس کا ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن دوسرا بندہ جو ہے نا سارا قصور اس کا ہے. تو یہ آپ کا معاشرہ ہے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, صرف وہ ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پہ الزامات لگا رہا ہے. تو اس کو سمجھ جائیں. اچھا ویوز, ایک جو ہے نا ابیوزر کے ساتھ بعض اوقات لڑکیوں کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. ابیوزر اب کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی منگیتر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ویسے بھی کوئی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. تو لڑکیاں جو ہے نا وہ اس ابیوزر کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتی ہیں, ان کو اس سے ہمدردی ہونے لگتی ہے. حالانکہ ابیوزر جو ہوتا ہے وہ ان کو جو ہے استعمال بھی اس نے انہیں خوب کیا, اس نے ان پہ ظلم کیے ہیں. تو یہ جو اس چیز سچویشن کو آپ کہتے ہیں نا اسٹاک ہوم سنڈروم. تو اسٹاک ہوم سنڈروم یہ ہے کہ اس سے آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے, آپ کو خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا ہو. بعض اوقات ہم اتنا زیادہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ابیوزر نہیں لگ رہا ہوتا, ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ ہم اس کے قابل ہیں. تو یہ اس لیے جو ہے نا یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ جو ہے کسی ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں تو نہیں چلے گئے, جیسے کہ ایک اسٹاک ہوم سنڈروم ہوتا ہے. اور یہ آپ کو جو اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کارٹون دیکھو, یا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ مووی دیکھو. اس میں دیکھو وہ جو بیل ہوتی ہے اس میں لڑکی, تو اس کو بیسٹ جو ہوتا ہے نا, جو کہ ابھی تو اس وقت وہ پہلے تو پرنس تھا لیکن اب وہ بیسٹ ہے, تو وہ اس کو اس سے بیل کو جو ہوتی ہے نا اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بڑا اچھا ہے, بھئی جو بھی ہے. باقیوں کو لگتا ہے کہ ایک اس نے مطلب بیل کو اغوا کیا ہوا ہے, الگ سے اس کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, لیکن بیل کو لگتا ہے کہ وہ جو بیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یہ بھی اس چیز میں بھی نا لڑکیاں مجھے اکثر نظر آتی ہیں جن کے بریک اپس ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھو, اس میں آپ کو نا ایک ٹپ دوں گی, آپ کو نا مائنڈ شفٹ کرنا ہوگا. اچھا جی, مائنڈ شفٹ کیا ہے؟ مائنڈ شفٹ یہ ہے, دیکھیں آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ ایک انرجی کی طرح ہیں. تو اب اگر آپ ایک اس بندے کے بارے میں سوچتی رہو گی جو کہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے, یا اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ کائنڈ آف اپنی تھاٹ انرجی جو ہے نا اس کو دیتی جا رہی ہو. ٹھیک ہے, جیسے ایک تارے ہیں, آپ نے ایک ایسی جگہ جوڑی جو کہ اب آپ کو ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ جو انرجی ہے نا آپ کی, جو تھاٹ انرجی آپ اس بندے کو دے رہی ہو, وہ آپ کی ویسٹ ہو رہی ہے, کیونکہ دیٹ پرسن از گون. ٹھیک ہے, تو آپ ابھی بھی اس کے خیالوں میں بیٹھی ہو. دیکھیں, تھاٹ کو انرجی کے طور پہ آپ دیکھا کرو. یہ ایک انرجی ہے, جس بھی شخص کو آپ سوچتی ہو, جس کے شخص کو آپ ریکال کرتی رہتی ہو, مس کرتی رہتی ہو, تو اس کو آپ تھاٹ انرجی دے رہی ہو اپنی. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ اپنی انرجی سیو نہیں کرو گی, آپ اپنی انرجیز کو اپنے تک محدود نہیں کرو گی, آپ اس بندے سے آپ کا بریک اپ فزیکلی ہونے کے بعد بھی آپ کا بریک اپ نہیں ہوگا. آپ کو اپنی مائنڈ کو فوراً شفٹ کرنا ہے کہ میں نے اس آدمی کے بارے میں, یا اس کے جو پاسٹ ہے یا اپنا پاسٹ ہے میرا اس کے ساتھ, اس کے لیے نہیں سوچنا. تو اس کو برین کو شفٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی تھاٹ سے نکلیں. اب آپ کچھ جو ہیں اور پازیٹیو باتوں کے بارے میں سوچیں, اپنے بارے میں سوچیں, کوئی نئی جاب کے بارے میں سوچیں, زندگی اور فیوچر کے بارے میں سوچیں. دیکھیں, زندگی ایک ہی دفعہ انسان کو ملتی ہے.
آئی مین اس میں آپ ایک ہی بندے کے پیچھے اگر نہیں آپ کی اس سے بن سکی چل سکی تو اسی کو لے کے آپ بیٹھے رہو گے, اسی کو سوچتے رہو گے, تو وہ آپ پھر زندگی آپ کی بیکار, اسے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک دن آپ نے بوڑھے ہو جانا ہے. تو یہ آپ نے اپنی مائنڈ شفٹ کرنی ہے, اور آپ نے یہ مائنڈ شفٹ کیوں کرنی ہے؟ اپنی ذہنی صحت کے لیے اور آپ نے اپنی زندگی کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, کوپنگ اسٹریٹجیز اب کیا ہونی چاہیے, یہ بھی چلیں اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں. یہ جلدی سے میں نے ایک پریزنٹیشن چھوٹی سی بنائی, آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بہت زیادہ لمبی باتیں کرو. تو اچھا جی, کوپنگ اسٹریٹجیز, جب بھی کوئی ریلیشن شپ بریک اپ ہوگا تو آپ کو جو ہے ایک تو ظاہر ہے تھاٹس جو آ رہی ہیں وہ ان پہ نہیں جانا, اور جو آپ کی جیسے ساس ہیں یا جو دوسری پارٹی کی فیملی ہے, جو دوسری پارٹی ہے, وہ جو آپ پہ الزام لگا رہی ہے آپ نے وہ نہیں لینے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ ایک یونیک لڑکی ہو, آپ جو ہے ایک یونیک اور اچھے لڑکے ہو. آپ نے اس طرح کی باتیں, ہو سکتا ہے دیکھیں جو دوسری پارٹی ہے وہ کتنی ابیوسو تھی, وہ آپ کو کہہ رہی ہو کہ اچھا جی اس کے جو شکل اچھی نہیں تھی, اس کا قد چھوٹا تھا, اس کا جو ہے فلاں چیز اس کی ایسی تھی. تو وہ اس طرح کی بعض اوقات جب لوگ بریک کرنے پہ آتے ہیں نا, تو انہوں نے نا ایک فائل رکھی ہوتی ہے. جو ابیوزر صحیح والے ہوتے ہیں, وہ انہوں نے ان ابیوزرز نے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی اس بندے کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم نہیں چلنا, ہم نے شارٹ ٹرم چلنا ہے. لیکن ایک فائل انہوں نے نا اس ٹائم کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جب ہم نے بریک اپ کرنا ہے نا تو ہم نے یہ والی باتیں اس کے منہ پہ مار دینی ہیں. تو وہ باتیں انہوں نے نا رکھی ہوتی ہیں. اور دیکھیں بعض کا پیپل سم ٹائمز جو ہوتے ہیں نا, آپ جیسے کسی کے ریلیشن شپ میں جاتے ہو, اگلا بندہ بہت کلیور ہوتا ہے اور وہ آپ کے ویک پوائنٹس جو ہے نا وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے اب کوئی لڑکی اپنی لکس کے لیے کانشیس ہے, تو وہ جو ہے نا اگلا بندے کو جو کلیور ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے, یا آئی مین لڑکا ہے وہ لکس کے لیے کانشیس ہے کہ بھی شاید وہ اتنا پیارا نہیں ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. جو دوسرا لڑکی جو اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں اور کلیور ہے, اسے پتہ ہے کہ اس نے اس کو چھوڑ کے بھاگنا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ پھر نا وہ جب بریک اپ کا ٹائم آتا ہے نا, تو اس کو اپنے سے آئی مین بریک کرنے کے لیے اس بندے کو وہ والی فائل نکال کے لاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری تو شکل ہی اچھی نہیں, تم میرے قابل ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور تم ایسے ہو, تم فلان ہو. اور آپ اس وقت اس کی ان باتوں کو دیکھ کے آپ اور ہی ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہی ہے. وہ اس لیے ایسے کہہ رہی ہے کیونکہ وہ آپ سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہے, وہ اب اور راستوں کی تلاش میں ہے, اور وہ اور ایڈونچرس پہ جانا چاہ رہی ہے آپ کو چھوڑ کے. تو وہ جو ہے نا ایسی باتیں کرے گی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے اس کی جو باتیں اس نے مجھے دے رہی ہیں, یہ بہت چالاکی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اچھا, مدر ان لاز ہوتی ہیں, وہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں کبھی, اور وہ بھی آپ پہ طرح طرح کے الزام لگا کے آپ کے مائنڈ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے وہ یوں اس کی کھچڑی پکا کے نا, تو وہ ریلیشن شپ بیٹے کا بریک کروا رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے ان چیزوں میں نہیں پڑنا. یو آر این ایبسولوٹ گریٹ پرسن, آپ ایک بالکل اچھے انسان ہو, اگلا بندہ جو ہے نا وہ آپ کے قابل نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, کوپنگ اسٹریٹجیز کے لیے آپ نے اکیلے نہیں بیٹھنا, روتے نہیں رہنا, اپنے آپ کو نکالیں, اس بریک کریں. آپ اسٹل وہی پرسن ہیں جو کہ آپ شادی سے پہلے تھے یا آپ منگنی سے پہلے تھے. آپ کے جو بچپن کے دوست ہیں وہ آپ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے وہ پہلے کرتے تھے. آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ پہلے کرتے تھے. اور اس چیز میں نہیں پڑنا کہ شاید جو ہے میرے میں کوئی کمی ہے اس لیے میں ریلیشن شپ میں کامیاب نہیں ہوں. آج کل دیکھیں ہر چیز کمپلیکس ہے, تو اس لیے ریلیشن شپس بھی جو ہے نا وہ بھی بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں. کسی کا چل جاتا ہے تو لکی ہے, کسی کا نہیں چلتا, کسی لیول پہ بریک ہو رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا. ایڈونچر پہ چلے جائیں اکیلے کہیں, اور خود کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. اور ڈپریشن فیل ہو رہی ہے, اینٹی ڈپریسنٹس لینے ہیں. اور اس کے علاوہ اب اس میں ایک لڑکیاں غلطی کرتی ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے ان کی زندگی سے نکلا ہے تو اب وہ فوراً دوسرے میل کی تلاش میں چل پڑتی ہیں. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک بات پاکستانی لڑکیوں کی کہ وہ بہت زیادہ نا میلز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. یعنی میں کہتی ہوں شاید تھوڑا سا ویسے چینج آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی جو ہے نا لڑکیاں وہ ایک میل سے چھوٹ کے تو ان کا بس ہوتا ہے کہ دوسرے میل کی گود میں جا پڑیں. تو یہ جو ہے نا خدارہ یہ والا جو ہے نا ایٹیٹیوڈ آپ لوگ چینج کر دو. آپ لوگ جب اپنے آپ کو صحیح کرو گے, خود کو اٹھاؤ گے, خود انڈیپینڈنٹ ہوگے, جو بندہ آپ کے لیے صحیح ہے وہ آپ کی طرف خود ہی اٹریکٹ ہو جائے گا, وہ چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھا ہے. میری ایک بات یاد رکھیں,
آپ نے نہیں جانا باہر ڈھونڈنے، پھر ڈیٹ مارنے چلے جاؤ، پھر آپ جو ہے نا وہ ٹنڈر پہ جا رہی ہو، پھر آپ ادھر جا رہی ہو. آپ نے نہیں جانا. خدا کے لیے پہلے اپنے آپ کو اٹھائیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنے اوپر آپ کو جو ہے نا اب ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ اب جو ہے اب آپ اپنے اوپر کام کرو. اب یہ نہیں کہ ایک میل سے نکل کے دوسرے میل کی گود میں گرو اور پھر جو ہے نا جو پہلے والے کے ساتھ پرابلمس ہوئی ہیں دوسری والے کے ساتھ بھی نا اس والا جو آپ کا ٹراماٹائز برین ہے اس کے ساتھ آپ کو پھر پرابلمس ہوں گی. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. خود کو پہلے سوچیں، خود کو سمجھیں. دیکھیں ٹھیک ہے اب وہ ایک جو تھا وہ ایک ڈفرینٹ آدمی تھا، پہلے والا جو پرسن تھا، یا وہ ایک عورت تھی تو وہ ڈفرینٹ ایک عورت تھی. اس کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے ٹراماٹائزڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دوسری پھر جگہ میں شفٹ ہوتے، دوسرے پرسن میں انگیج ہوتے، ہم کبھی بھی نہیں جا پاتے، یا تو بالکل ہی ہم اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو دوسرا پرسن ہمیشہ دوسرا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو سمجھیں. اور اب آپ دیکھیں کہ بھئی مجھے جو ہے زندگی میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے تو جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور سوچ میں انڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جتنا آپ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرو گی اتنا آپ ابیوز ہوگی، اتنا ہی لوگ آپ کو استعمال کریں گے اور وہ آپ کو کریپ سمجھ کے تو چھوڑنا پسند کرتے ہیں. پھر وہ چاہے لڑکیاں ہیں چاہے لڑکے ہیں، کوئی بھی اس لیول پہ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ سچویشن آ سکتی ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیں اور انڈیپینڈنٹ ایک لائف گزاریں، اور خود ہی جو آپ لوگ آپ کے قابل ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ کی طرف خود ہی اٹریکٹ ہو جائیں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو ویسے یہ چھوٹی سی کاوش تھی، دیکھیں پتہ نہیں میں کیا اس میں بولا ہے، کیا نہیں بولا، کیا چھوڑا ہے، کیا نہیں چھوڑا. لیکن یہ پھر بھی اگر خدا کے لیے کسی کے کام آ جائے تو مجھے ضرور بتائیں گے باتیں. ایسے یہ ٹاپکس ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہماری بچیاں بعض کا سوسائڈل ہو جاتی ہیں، لڑکے بھی سوسائڈل. اوکے ویئرز، تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اور اس کو جو ہے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کوئی ایسی چیز سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.